تمہارے دماغ میں اکثر یہ سوال آتا ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ معجزوں پر قادر ہے تو وہ ہماری زندگی میں معجزے کیوں نہیں کرتا؟ ہماری زندگی میں مشکلات مزید بڑھ کیوں رہی ہیں؟ اپنی پسندیدہ چیز کو بھی کھو دیا ہے، زندگی کے حالات مزید بدتر ہوتے جا رہے ہیں، لیکن اب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، اللہ تعالیٰ کی کوئی مدد نہیں آئی۔ تو سنو، اللہ تعالیٰ معجزوں پر اختیار رکھتا ہے، اس کے لیے معجزے کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ تو تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز سے آزماتا ہے، اللہ تمہیں بے بس کر کے اپنے قریب لے آتا ہے، اللہ تمہیں دنیا سے مایوس کر کے اپنے اوپر توکل کرنا سکھاتا ہے، اللہ تمہیں لوگوں کے ہاتھوں توڑ کر خود سے جوڑتا ہے، اللہ تمہیں حالات سے مجبور کر کے تمہیں سجدوں تک لے آتا ہے، اللہ بہتر کو تم سے دور کر کے بہترین سے ملواتا ہے، اللہ آزمائش سے گزار کر تمہیں معجزوں تک لاتا ہے۔ تم مایوس مت ہو، تم بس یقین رکھو، اللہ پر توکل کرو۔ ایک مرتبہ تم اللہ پر توکل کر کے تو دیکھو۔ مشکلات زندگی میں آئیں گی، لیکن یقین رکھو ان مشکلات کے بعد اللہ پاک نے جو آپ کے لیے تیار کر رکھا ہے نا، اگر آپ کو اس انعام کا پتہ چل گیا تو آپ یہ مشکل وقت خوشی خوشی گزاریں گے۔ بس اپنے دل کو تسلی دیں، ہمت سے کام لیں اور اللہ پر توکل کریں۔ بے شک اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا اگر اللہ پاک تم سے کوئی چیز لے اور اس کے بدلے تمہیں بہترین سے نہ نوازے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے اگر اللہ پاک نے تم سے کوئی چیز لے لی ہے تو کیا پتہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہی نہ ہوتی، جو تمہیں آگے جا کر بہت نقصان دیتی، اس لیے اللہ پاک نے اس چیز کو ابھی سے تم سے دور کر دیا۔ دیکھیں، انسان کی زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ اگر اچھا ہوتا ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہوتی ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی برا ہوتا ہے تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہی چھپی ہوتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی مصلحت کو سمجھ نہیں سکتے، ہم نے بس اتنا اپنے دل کو سمجھانا ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہمارے لیے برا فیصلہ نہیں کرے گا، وہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے۔ بس اتنی سی بات اپنے دل کو سمجھائیں اور مطمئن ہو جائیں، خوشی سے زندگی گزاریں، باقی سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے بہترین فیصلے کرے گا۔ لوگوں کے پھیلائے گئے وسوسوں اور خیالات کو جھٹک کر بس اللہ رب العزت سے مدد کی فریاد کرتے رہو، اور یاد رکھو کہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے، اور جلد ہی وہ اس غم کو خوشی میں بدل دے گا۔ کوئی بھی وقت ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا، اسے گزرنا ہی گزرنا ہے۔ آج مشکل ہے تو کل آسانی بھی لکھی ہوگی، لیکن اس سارے عرصے میں کچھ دیکھا جاتا ہے تو وہ ہے تمہارا صبر، تمہارا اللہ رب العزت پر یقین، اور دعا کے لیے اٹھائے گئے ہاتھوں کو کہ کب کب تم نے پوری یقین سے اسے پکارا، کب کب تم نے اپنی تاریک ترین لمحات میں مایوس ہونے کے بجائے اس سے مدد طلب کی۔ سنو، یہ مت سوچو کہ جو مانگ رہے ہو اسے حاصل کیسے کرو گے، کیونکہ اس کا انتظام تمہارا رب تمہارے سوچنے سے بہت پہلے کر چکا ہے۔ تمہارا یقین اور تمہاری دعائیں ہی تمہارے حالات بدلتی ہیں، اور جب اللہ رب العزت تمہیں خود سے رجوع کرنے کی توفیق دے دیتا ہے تب وہ قبولیت کو تمہاری تمام دعاؤں کا مقدر بنا دیتا ہے۔ جب تمہاری ہر کوشش ناکام ہو جاتی ہے تب تمہاری دعائیں ہی تمہیں ان چیزوں تک لے کر جاتی ہیں جن تک پہنچنے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پھر تمہاری دعائیں کن سے فیکون تک کا سفر لمحوں میں طے کرتی ہیں، اور جب صبر کرنے والے درد سے اللہ رب العزت کو پکارتے ہیں تو وہ ان دلوں کو سکون و اطمینان عطا کر دیتا ہے اور انہیں ہر گھٹن سے آزاد کر دیتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، قبولیت کے اسباب وہ خود بناتا ہے، اور جلد ہی وہ تمہیں یوں خوش کر دے گا کہ تم پھر سے جی اٹھو گے۔ بے شک اس کا وعدہ ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ رب العزت زمین و آسمان اور ان میں موجود ہر شے کا مالک ہے، کوئی بھی چیز اس کے قبضے قدرت سے باہر نہیں۔
وہ چاہے تو زمین و آسمان پر رہنے والی ہر چیز کو تمہاری چاہت کو پورا کرنے پر لگا دے۔ وہ چاہے تو ہر ذی روح تمہاری مددگار بن جائے، اور وہ چاہے تو تمہیں کسی آسان کام میں بھی ٹھکا دے، چند پلوں کی دیری کو طویل دوری میں بدل دے۔ وہ چاہے تو کن فرما کر ایک ہی بار میں جھولی بھر دے، اور اگر وہ چاہے تو لمبے عرصے دعاؤں کے طریقے سکھائے اور صبر سے ملوائے۔ ہاں، وہ دیتا سب کو ہے، لیکن کسی کے نصیب میں ایک ہی پکار پر اور بنا عرض کے ملنا لکھا ہوتا ہے، اور کسی کے نصیب میں دعاؤں کو اونچا مقام بخشا جاتا ہے کہ کب تم پوری شدت سے اپنی پسند اس کے سامنے رکھو اور پھر اپنی چاہت پر اسے مناؤ تاکہ تمہیں نوازا جائے، اور جان رکھو کہ وہ اپنے در پر آئی ہوئی صداؤں کو کبھی رد نہیں کرتا۔ بے طلب تو کچھ نہیں ملتا، اور جب طلب ہی نہ ہو تو پھر دل کو کوئی شے بھی نہیں بھاتی۔ اس لیے پہلے وہ تمہارے دل میں اس شے کے لیے تڑپ پیدا کرتا ہے، پھر اس کے حصول کے لیے دعا کا راستہ دکھاتا ہے، اور آخر میں جب تم کندن مثال بن جاتے ہو تو پھر وہ تم پر اپنی عنایات کا در کھول دیتا ہے تاکہ تم اس کی رحمتوں کو بہترین طریقے سے محسوس کر سکو۔ لحاظ مار جاتے ہیں۔ انسان لحاظ میں اتنی باتیں اپنے اندر بڑھتا جاتا ہے کہ آخر کار خاموش آتش فشاں بن جاتا ہے، جو یا تو خود کو کھا جاتا ہے یا پھر کسی اور کو۔ پریشانی صرف مکافات عمل کے تحت نہیں آتی، کچھ آزمائشوں کے طور پر، کچھ انسان کو سبق دینے، کچھ نیکیاں دینے، اور کچھ مستقبل کی تیاری کے لیے بھی آتی ہیں۔ زندگی میں ہر پریشانی کا صرف ایک ہی حل ہے: اللہ سے بات کرے، اللہ سے مانگے، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ سے کہیں اور کہتے رہیں۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو، اور اپنے دکھ کا مداوا اسی سے مانگو، کیونکہ وہی رحیم و کریم ہے۔ سبحان اللہ۔